السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوری ہوم میں میرے تمام دوستوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو میرے تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ کہانی ہمیں لاہور سے عائشہ نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی پڑھتی تھی اور میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ایک دن ہم کلاس فیلو نے سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پارٹی رکھیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ تو ہم نے طے کیا جمعرات کا دن کہ ہم پارٹی جمعرات کو ہی کریں گے، اور شام کو ہم نے پارٹی رکھی۔ ہم نے پارٹی میں خوب انجوائے کیا۔ انجوائے کرتے کرتے ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 8 بج گئے۔ تو میں نے سوچا مجھے اب ہاسٹل جانا چاہیے، تو میں نے اپنی فرینڈس کو کال کی جو اس نے ریسیو نہیں کی، اور اس کے بعد میں نے اپنے تمام دوستوں کو الوداع بولا اور واپس ہاسٹل کی طرف جانے لگی۔ لیکن جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ باہر تو مجھے کوئی نہیں لینے آیا ہوگا، نہ ہی میری بیسٹ فرینڈ۔ تو میں نے دوبارہ کال کی۔ میری بیسٹ فرینڈ کا نام کرن ہے۔ میں نے اسے کال کی اور بولا کہ تم نے ابھی کال اٹھائی ہے، 20 دفعہ میں نے تمہیں کال کی اور اب جا کر تم نے فون اٹھایا۔ تو کرن بولی کہ اب ٹائم دیکھو، کیا ٹائم ہو گیا ہے، 9 بجنے والے ہیں اور ہاسٹل 7 بجے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہاری تمام کالز کا ویٹ کیا لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔ ویٹ کرتے کرتے میں سو گئی۔ تو میں نے کرن سے بولا سوری، ٹائم کے اندازے کا مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن پلیز اب مجھے تم لینے کے لیے آ جاؤ۔ تو کرن نے کہا دیکھو 9 بج گئے ہیں، اس ٹائم میں کیسے آؤں، بہت لیٹ ٹائم ہو گیا ہے، ویسے بھی اس ٹائم مجھے کوئی نہیں آنے دے گا۔ کرن نے بولا 9:30 بجے تک اسٹریٹ نارمل کی طرف بس جاتی ہے، اگر تم ٹائم پر پہنچ جاؤ تو بس آسانی سے تمہیں مل جائے گی۔ میں سونے لگی ہوں۔ میری دوست نے جب مجھے ایسا کرن نے بولا، اس کی یہ تمام باتیں سن کر مجھے بہت ہی دوستوں غصہ آیا کہ میری بیسٹ فرینڈ نے یہ مجھے کیسے کہہ سکتی ہے، اور پک بھی کرنے وہ مجھے نہیں آئی۔ تو غصے سے میں خود ہی بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے مجھے بڑا خوف سا لگ رہا تھا، ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خوف میں نے اپنے ساتھ کئی دفعہ محسوس کیا تھا، اور ویسے بھی میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ پارٹی میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور مجھے ڈر بھی اس بات کا تھا کہ اس علاقے میں بہت عجیب و غریب میں نے پہلے بھی واقعات سنے ہوئے تھے، اور اس وقت میرے دماغ میں بہت سی کہانیاں گھوم رہی تھیں۔ خیر، مجھے بس اسٹاپ پر پہنچنے پر زیادہ دیر نہیں لگی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا 9:30 بجے تک ہر صورت مجھے وہاں جانا ہے۔ اور جب میں بس اسٹاپ پر پہنچ گئی تو بس اسٹاپ پر لگے لیبل دیکھنے لگی، اور نارمل اسٹریٹ کی بس کا ٹائم دیکھ کر مجھے سکون آ گیا۔ 9:30 بجے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، میرے علاوہ وہاں کوئی انسان بس کا ویٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے اپنے موبائل پر گیم کھیلنے کے بارے میں سوچا کہ جیسے ہی میں نے اپنے موبائلز پر گیم آن کی تو دور سے ایک آدمی کو آتے دیکھا جو عجیب سی آوازیں منہ سے نکال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی
اور وہ جو شخص عجیب و غریب سی اپنے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا ایک دم رک گیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی، اور اس سے بھی زیادہ ڈرنے والی بات جو اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں تھیں۔ اور جب میں نے دوبارہ دیکھا وہ آدمی میری طرف بڑھ رہا تھا، میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اندھیرے میں ویسے مجھے وہ شخص صحیح طریقے سے نہیں نظر آیا، اس کا فیس تو میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا شیڈو سا مجھے نظر آیا اور میں نے سمجھا یہ آدمی ہے کوئی، لیکن اس کی آوازیں جو منہ سے تھیں وہ نارمل نہیں تھیں۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بس آ گئی۔ میں نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ بس میں چڑھ گئی، اور جب میں بس میں چڑھ کر بیٹھی میں نے سکون کا سانس لیا، اور باقی سب پیسنجروں میں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا، اور میں وہیں ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی بس والے کی آواز آئی کہ میرا سٹاف آ گیا ہے، اور میں نیچے اتر گئی۔ نیچے اتر کر میں نے صرف 10 ہی منٹ پر میرا ہاسٹل تھا، میں جلدی جلدی چلنے لگ پڑی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن میں پیچھے مڑ کر دیکھنے والی نہیں تھی کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اور مجھے چلنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جب یہ آوازیں بہت ہی تیز ہو گئیں تو میرے بھی قدم بہت ہی زیادہ تیز ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میں جلدی جلدی اپنے ہاسٹل پہنچوں۔ میرا ہاسٹل صرف 10 منٹ کے ہی فاصلے پر تھا۔ میں بہت ہی تیز تیز چلنے لگی، لیکن اس قدموں کی بھی آواز میرے پیچھے بہت ہی تیز چلنے لگی۔ میں بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاسٹل کے اندر ریکویسٹ کر کے چلی گئی، اور لفٹ پر جب میں ان ہوئی تو میں نے شکر ادا کیا، لیکن جب ہی میں نے اوپر مڑ کر دیکھا کہ وہی شخص میرے لفٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس کے منہ سے وہی عجیب و غریب آوازیں، یہ سن کر میرے جیسے چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے روم میں تھی، اور سامنے کرن تھی۔ کرن نے مجھ سے پوچھا، عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم لفٹ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، تو ہم تمہیں کمرے میں لے کر آئے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو میں نے اس کو سارا واقعہ بتایا، اور پہلے بھی جو میرے ساتھ ہوتا آ رہا تھا اس کو میں نے سب بتایا، کہ میرے ساتھ کچھ دنوں تک جو واقعات ہو رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے آج تک اپنی ماما کو بھی فون پہ نہیں بتایا کہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے میں چلتی ہی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، اور آج تو حد ہو گئی کہ ایک آدمی جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہی آدمی کو میں نے لفٹ پر دیکھا، اور اسی آدمی کو میں نے بس اسٹاپ پر دیکھا۔ کرن جو سب سے اس کی یہ خوف زدہ چیز ہے جو اپنی منہ سے وہ آوازیں نکالتا ہے، اس کو میں نے غائب ہوتے تو نہیں دیکھا، لیکن لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو دوستو، میری کرن فرینڈ نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کسی عالم کے پاس جاؤ، بہت ہی اچھے عالم ہیں جن کو میں جانتی ہوں، تم ان سے مشورہ لو اور ان کے پاس جاؤ۔ میں نے اپنی دوست کو بولا کہ تم میرے ساتھ آؤ، اور میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ایک دن ایک عالم کے پاس گئی، تو اس عالم کو میں نے اپنے تمام واقعات بتائے۔ اس عالم نے کچھ دیر بعد مجھے بتایا کہ تم نے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے چلتے چلتے کوئی چیز، جیسے کوئی گڑیا نما ہوتی ہے، وہ چیز کو تم نے کچلا تھا۔ تو میں سوچ میں پڑ گئی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں،
پیچھے ہی میں اتوار بازار گئی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے ایک ڈال، ایک گڑیا سی آئی تھی، تو میں نے اسے پکڑ کر پھینک دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی دن کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اس عالم نے بتایا کہ وہ گڑیا ایک جن تھی جو تم نے پھینکی تھی، تو وہ اسی غصے میں تمہارے ساتھ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کر رہا ہے۔ وہ تمہیں ویسے کچھ کہے گا تو نہیں، لیکن وہ ایسے ہی تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا۔ وہ کوئی عام جن نہیں ہے، لیکن وہ اس غلطی پر ہے کہ جو تم نے اس پر کی، وہ بہت ہی غصے میں ہے، وہ ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی، لیکن عالم نے مجھے بولا کہ بیٹا ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور سب سے بڑا خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس عالم نے مجھے کچھ پڑھائی کرنے کو دی، اور انہوں نے بھی مجھے تعویذ دیا جو میں نے اپنے گلے میں پہنا، اور کچھ دنوں تک میں نے پڑھائی کی، اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد کبھی بھی میرے ساتھ کچھ ایسا واقعات آج تک پیش نہیں آیا، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اب میں جب چلتی ہوں میرے پیچھے کوئی انسان نہیں چلتا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی پڑھائی سے، آیتوں کی وجہ سے آج محفوظ ہوں۔ اور دوستو، کہانی میرا یہ بیان کرنے کا، یہ ایک آپ لوگوں کو بتانے کا، آپ تک پہنچانے تک میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم جیسے نارمل طور پر سب انسان چلتے ہیں، ہمیں ارد گرد اپنے اور بھی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کون ہے، کہ ہم کیسے چل رہے ہیں۔ راستے میں پڑے پتھروں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نیچے کیا چیز آ رہی ہے۔ اپنے ارد گرد بہت سارا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے علاوہ بھی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر میں ان چیزوں کا خیال کرتی تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تو میری یہی سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے راستے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو بڑے ہی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اب میں اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گی۔ اجازت چاہنے سے پہلے میرے تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر کر دیں۔ شکریہ۔